موضوع الدرس في فضيلة يوم الجمعة وأحكام صلاة الجمعة، سورة الجمعة، تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: وقوله تعالى وذروا البيع اسعوا إلى ذكر الله واتركوا البيع إذا نودي للصلاة. ولهذا اتفق العلماء رضي الله عنهم على تحريم البيع بعد النداء الثاني، واختلفوا هل يصح إذا تعاطاه متعاط أم لا على قولين، وظاهر الآية عدم الصحة كما هو مقرر في موضعه والله أعلم. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ آیات کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا وذروا البیع، یعنی دو حکم آئے کہ اللہ کے اداء صلاۃ کے لیے کوشش کرو، قصد کرو، عزم کرو، اور بیع شراء جو ہے چھوڑ دو. لفظ بیع میں دونوں چیزیں آ جاتی ہیں، یعنی خریدنا بھی بند کرو، بیچنا بھی بند کرو. اور بعض علماء نے فرمایا کہ یہ فصاحت ہے، بلاغت ہے کہ اللہ نے حکم دیا کہ بیع نہ کرو، تو جب بیع نہیں کریں گے تو خریدے گا اگلا کیا خریدے گا؟ آپ کہیں میں بیچتا ہی نہیں، آپ نے دکان ہی بند کر دیا. تو یہ سہل ہے بجائے اس کے ہم خریدنے والوں کو روکیں. خریدنے والے تو سینکڑوں ہوتے ہیں لیکن دکانیں تو محدود ہوتی ہیں. جب دکانیں بند ہو جائیں گی تو خریدنا خود بخود رک جائے گا. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اتفاق ہے اس بات پر علماء رضی اللہ عنہم کا کہ جب آذان ہو جائے دوسری تو اب بیع جو ہے وہ حرام ہے، منع ہے. اب مسئلہ اس میں البتہ اختلاف ہے کہ یہ تو اتفاق ہے کہ اس وقت بیع نہ کرو بیع، لیکن اگر کسی نے کر لی تو کیا وہ بیع ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ بیع تو ہو جائے گی لیکن وہ گناہ گار ہیں کہ انہوں نے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ ظاہر آیت کا تقاضا یہ ہے کہ بیع نہیں ہوگی، چونکہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ وذروا البیع، کہ بیع کو چھوڑ دو. جب چھوڑ دو تو پھر کیسے؟ اس نے کہا کہ بالکل ہوگی ہی نہیں. وقوله تبارك وتعالى ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، أي ترككم البيع وإقبالكم إلى ذكر الله وإلى الصلاة خير لكم أي في الدنيا والآخرة إن كنتم تعلمون. اللہ نے فرمایا یہ تمہارا بیع چھوڑنا، کاروبار چھوڑنا، بظاہر تو آدمی یہ سمجھتا ہے نا کہ کاروبار چھوڑوں گا نقصان ہوگا. اللہ نے فرمایا نقصان نہیں، تمہارے لیے بہتر ہے. تم اللہ کے احکام کی تعمیل کرو، تم جا کے نماز ادا کرو، تم اللہ کا ذکر کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو، تو اس میں تمہارے لیے اس کاروبار سے زیادہ بہتر ہے. آدمی بیمار ہو جائے تب بھی تو چھوڑ دیتا ہے. اگر آدمی کو خدا نہ کرے کوئی نقصان ہو جائے تب بھی تو کاروبار چھوڑ بیٹھتا ہے. تو اگر تم اللہ کے لیے چھوڑو گے تو اس کا بدلہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ تمہیں عطا فرمائیں گے. کہ جو کام اخلاص سے، نیت سے کیا جائے. اسی طرح تاریخ میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک آدمی تھا، اس نے بڑی غربت سے تعلیم حاصل کی. اس کی والدہ نے مزدوری کی، محنت کی اور اپنے بچے کو اعلیٰ تعلیم تک پہنچا دیا. اس کے بعد وہ فوت ہو.
اب وہ بچہ جو ہے نوجوان ہے اور اس کے پاس ماشاءاللہ ایم اے کی ڈگری بھی ہے، لیکن ذریعہ کوئی نہیں ہے. وہ جناب ڈھونڈتے 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 کوئی نوکری نہ ملی. آخر ایک دن ایک فیکٹری میں گیا، کسی نے کہا کہ فلاں آدمی سے ملو تو تمہارا کام بن جائے گا. اس کو جا کے ملا، اپنے کاغذات دکھائے کہ میں نے ایم اے کیا ہے، میں نے انجینئرنگ کی ہے، ابھی تو مجھے نوکری نہیں مل رہی ہے. اس نے دیکھا، اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے، ہمارے پاس تو انجینئرنگ کی جگہ نہیں ہے، سپروائزر کی جگہ ہے، لیکن وہ بھی تمہیں ایک شرط پہ ملے گی کہ تمہیں مجھے 2000 روپے دینے ہوں گے. 2000 روپے لے آؤ تو تمہاری نوکری میں پکی کر دوں گا. اور 2 دن کے بعد سوچ کے سمجھ کے آ جائیں. اس دور میں 2000 روپے بڑی بات تھی. اس نے آ کے سوچا کہ میں کیا کروں، اب میرے پاس جو کچھ باقی بچا ہے نا سارا ماں کی محنت کا اور میری ٹیوشن کا، وہ 2000 ہے. اب ایک طرف تو خیال ہے کہ بھی 2000 روپے دے دو، چلو 5000 کہتا ہے تنخواہ ملے گی تو معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. میں مجبور بھی ہوں. وہ 2000 روپے دے کے چل پڑا. راستے میں ایک درخت کی چھاؤں میں بیٹھ گیا، سوچ رہا ہے میں کیا کروں، رشوت حرام ہے، دینا بھی لعنت ہے، لینا بھی لعنت ہے، اور نہ دوں تو کام نہیں ہوتا ہے، اور بغیر نوکری کے یہ 2000 روپے میں کتنا یا 2-4 مہینے کا اور کھا لوں گا. یہی باتیں سوچ رہا ہے کہ ایک آدمی آتا ہے، بڑا خستہ حال ہے، حالانکہ وہ بھی نوجوان ہے. اس کے ساتھ آگے بیٹھا اور اس نے کہا کہ بھائی میری مدد کرو. میں نے کہا تم نوجوان ہو، صحت مند ہو، پڑھے لکھے بھی لگتے ہو، یہ کیا ہے تم بھیک مانگ رہے ہو؟ اس نے کہا بھائی میں کیا کروں، میرا سائیکلوں کا کاروبار تھا، وہاں کوئی بلڈنگ بنی ہے، ان لوگوں نے مجھے ہٹا دیا، سامان بھی توڑ دیا، میں بالکل سڑک پہ آ گیا، میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں. وہ کہتا ہے میں نے سوچا، میں نے کہا اچھا دیکھو تم اپنا وہ کاروبار اگر دوبارہ شروع کرنا چاہو، کاروبار تو جانتے ہو نا، تو کتنے پیسوں سے تمہارا کام چل پڑے گا؟ اس نے کہا 2000 روپے. میں نے 2000 نکالے. میں نے کہا یار یہ لے جو، تمہارا کام تو چلے نا، ہمارا تو دیکھا جائے گا اللہ مالک. اس نے کہا خدا کے بندے تم مجھے 2000 کیوں دے رہے ہو؟ 100-200 دے دو، کچھ اپنے پاس رکھو. میں نے کہا نہیں بس یہ بات نہیں ہے، بس تم توکل علی اللہ کرو، تمہارا تو کام ہو نا، اس طرح تو میرا بھی کام نہیں ہوگا، تیرا بھی نہیں ہوگا. تو اس نے پیسے لے لیے اور بڑی دعائیں دیتا ہوا چلا گیا، اور یہ واپس آ گیا گھر بھی. اب کیا جانا ہے، وہاں تو بغیر 2000 کی نوکری ملتی نہیں. اس کے بعد کئی دن کی محنت کے بعد اس کو ایک آدمی نے کوئی 1000 روپے مہینے پہ کہیں کوئی عام چھوٹی موٹی نوکری دلا دی. اس نے محنت سے کام شروع کیا اور اس واقعے کو تقریباً 1 سال گزر گیا. وہ 1000 روپے مہینے پہ بس روٹی کھا لیتا تھا. ایک چھوٹا کمرہ کرایہ پہ لیا ہوا تھا، اس میں رہتا اور روٹی کھا لیتا. پھر اس نے اخباروں میں اشتہار پڑھا تو پھر خیال آ گیا بھی اب تو میرے پاس ڈگری بھی آ گئی انجینئرنگ کی، چلو کوشش تو کروں نا. پھر چلا گیا. وہاں دیکھا تو ماشاءاللہ کوئی 2 آدمیوں کی اسامیاں ہیں اور درخواست دینے والے تو 20 بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک سے ایک کے پاس اعلیٰ ڈگری ہے. اور نے کہا مجھے کون رکھے گا، چلو بیٹھ جاؤ. وہ بھی اپنے کاغذات دے کے بیٹھ گیا. بلاتے گئے، سب سے آخر میں اس کو بلایا گیا.
ایک مالک تھے جو انٹرویو لے رہے تھے، دو ان کے بات، انہوں نے سوال کیے، وہ مالک کاغذ دیکھتا رہا دیکھتا رہا دیکھتا رہا۔ انہوں نے کہا بھی دیکھو بات یہ ہے کہ تمہاری ڈگری جو ہے نا بالکل فریش ہے، تم نے پہلے کام ہی نہیں کیا، تمہارا کوئی تجربہ ہی نہیں، اس لیے بڑا مشکل ہے کہ تمہیں نوکری دی جا سکے، لیکن یہ میرا کارڈ رکھ لو، 2 دن کے بعد تم مجھے میری کوٹھی پہ آ کے ملنا۔ ٹھیک ہے، میں دے دیا۔ 2 دن کے بعد وہ کہتا ہے میں اس کی کوٹھی پہ گیا، اس نے بڑی محبت سے مجھے بٹھایا، چائے پلائی، میں نے کہا سر میں تو، انہوں نے کہا نہیں بس چلو میں تمہیں کسی کام پہ لگاتا ہوں۔ گاڑی میں ساتھ لے گیا، ایک جگہ نئی فیکٹری اس نے ڈالی تھی، اس میں نئی جدید مشینری آئی ہوئی تھی، اس نے کہا دیکھو بات سنو، تم پڑھے لکھے ہو اور یہ ساری مشینری ہے، اس کے ڈائیلاگ ہیں، ہر چیز ہے، اس پہ محنت کرو اور اس کو پڑھو، اور اگر تم یہ چیز سنبھال لو تو میں تمہیں 10,000 روپے مہینہ بھی دوں گا، گاڑی بھی دوں گا، رہائش کے لیے گھر بھی دوں گا۔ یا اللہ تیری شان ہے۔ انہوں نے کہا میں نے تو پھر وہ میرا گھر کیا تھا، وہ کھولی کرائے پہ میں نے لی ہوئی تھی، میں نے وہ چھوڑ دی، وہی میں نے فیکٹری میں ڈیرا لگا دیا، اور رات دن میں نے ایک ایک مشین کی کتابوں کو پڑھا، اور پڑھ کے اور جتنا میں سمجھ سکتا تھا سمجھا، اور کچھ اپنے سینئر اساتذہ کے پاس گیا، جو چیزیں مجھے سمجھ نہیں آئی ان استادوں نے میری مدد کی، انہوں نے مجھے سمجھایا، اور میں 1 ہفتے میں بالکل ٹرینڈ ہو گیا، اور میں نے مالک سے جا کے کہا جی میں فیکٹری چلا سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا چلاؤ، کہتے ہیں میں نے بسم اللہ کر کے فیکٹری چلا دی، اور ایسے بہتر انداز میں چلائی کہ میرا کام دیکھ کے 1 مہینے میں وہ حیران ہو گیا کہ یہ بندہ لوہے کا بنا ہوا ہے، سوتا ہی نہیں، 18 گھنٹے کام کرتا ہے۔ اس نے مجھے بلایا اور کہا کہ آج کے بعد تمہاری تنخواہ 20,000 اور تمہاری رہائش اور تمہاری کار اور پیٹرول اور سارا خرچہ میرا ہوگا، تمہیں ٹریننگ کے لیے 6 مہینے جرمنی جانا ہوگا، وہ بھی سارا خرچہ میں دوں گا، جب واپس آؤ گے تو تمہیں تنخواہ 50,000 دوں گا۔ میں نے کہا حضرت یہ ساری بات ٹھیک ہے، لیکن آپ مجھے بچائیں کہ آخر آپ نے مجھ پر اتنی مہربانی کیوں کی؟ اس نے کہا میں نے مہربانی نہیں کی، میں کسی کا احسان اتار رہا ہوں۔ کہا جی کس کا احسان اتارے؟ انہوں نے کہا ایک آدمی تھا جس کا نام سلامت تھا، وہ میری دوسری فیکٹری میں ملازم تھا، تو ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا، تو اس نے مجھے بچایا، میرے مال کو بچایا، میرے پیسوں کو بچایا، اور خود گولی کھا کے مر گیا بیچارہ۔ تو اس نے اپنے کاغذات میں اپنے جو چیزیں چھوڑی تھیں اس میں ایک خط میرے نام پہ چھوڑا تھا کہ ایک بندے نے مجھے 2,000 روپے دیے تھے جس کا نام یہ تھا، اگر موقع ملے تو کبھی میرے احسان کا بدلہ چکا دیں۔ تو اس نے کہا میں نے اس کے احسان کا، تم نے اس پہ احسان کیا، اس نے مجھ پہ احسان کیا، میری جان بچائی، میں کوئی تم پہ احسان نہیں کر رہا ہوں، میں تو احسان کا بدلہ چکا رہا ہوں۔ تو کہتا ہے اس دن مجھے سمجھ آئی کہ آدمی اگر حرام سے بچ جائے اور اللہ کی طرف آ جائے تو ذالکم خیر لکم، اسی میں تمہاری بہتری ہے، ان کنتم تعلمون، کہ تم دکان چھوڑ دیا، کاروبار چھوڑ دیا۔ اسی لیے یورپ میں کافر لوگ جو ہیں وہ مسلمانوں پہ ہنستے ہیں، وہ کہتے ہیں یار یہ کیا قوم ترقی کرے گی، ان کے دن کے اندر سارے مثلا 10 گھنٹے 12 گھنٹے کا دن ہے، اس میں 5 گھنٹے میں دیکھیے نماز پڑھتے ہیں، ابھی فجر ہے، پھر ظہر ہے، پھر عصر ہے، پھر مغرب ہے، پھر عشاء ہے، پھر نفلیں ہیں، رات کو جناب پھر نفلیں پڑھ رہے ہیں، جب تھکا ہوا بندہ ہے صبح کو کیا ڈیوٹی کرے، یہ کیا ترقی کر سکتے ہیں؟ لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ رات کا جاگنا جو ہے نا، اور جب آدمی آخری رات میں جاگتا ہے اور اپنے رب سے مانگتا ہے تو اس کی تو مرضی ہے نا، جس کو چاہے رزق دے، جیسے چاہے چھین لے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر۔
اور پھر اس کو دینے میں کوئی خزانے میں کمی بھی تو نہیں آتی نا. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ چھوڑو بے کو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، تمہارے لیے اسی میں بہتری ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ تم جانو، تم سمجھو کہ بھی حکم خدا بندی میں بہتری ہے یا کاروبار میں بہتری ہے. اس لیے اللہ پاک نے فرما دیا ایترککم البیع واقبالکم الی ذکر اللہ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. یاد رکھو کہ اس آیت میں اللہ نے 3 حکم دیے ہیں. یاد رکھو، پہلی آیت میں 2 حکم تھے، سمجھ لو. ایک حکم مثبت تھا اور ایک منفی تھا. اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا، یہ امر مثبت تھا کہ آؤ، ارادہ کرو، ہمت کرو، اللہ کی طرف آؤ. اور دوسرا نہی تھی، وذروا البیع، اور کاروبار چھوڑو. اس آیت میں اللہ نے 3 حکم دیے. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، کہ جب نماز ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ. وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا فضل طلب کرو. یہ 2. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کا ڈھیر سارا ذکر کرو تاکہ تم فلاح ہو جاؤ. تو یہاں 3 حکم ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جب نماز ہو جائے جاؤ زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کا رزق طلب کرو، اور اللہ کا ذکر یہ نہ ہو کہ پھر رزق میں لگ جاؤ اور خدا کو بھول بیٹھو. نہ، خدا کا ہر حال میں ذکر کرو. اور اللہ نے یہ بھی فرما دیا کہ نمازیں تو دن میں 5 ہیں نا، لیکن ذکر کی کوئی حد نہیں. نمازیں 5 پڑھو گے، روزہ مہینہ سال میں 1 رکھو گے، حج زندگی میں 1 کرو گے، لیکن اللہ کا ذکر وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ، اللہ کا ذکر بہت. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اور میرے مدنی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یزال لسانک رطبا الا بذکر اللہ، تمہاری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر و تازہ ہونا چاہیے. اور ایک روایت میں فرمایا ہے کہ فذکر اللہ، اتنا اللہ کا ذکر کرو حتی یقال لک انہ مجنون، کہ سننے والے دیکھنے والے کہیں یہ دیوانہ ہے، پاگل ہو گیا، ہر وقت ذکر میں لگا ہوا، اس کو اور کوئی کام ہی نہیں، نہ روٹی نہ کھانا نہ پینا، بس ہر وقت ایک دھن ہے، ایک ذکر میں لگا ہوا ہے. تو ذکر جو ہے اس میں جس قدر ہو سکتا ہے. اور یاد رکھو ساری چیز جتنی عبادات ہیں یہ سارا ذکر ہے. نماز پڑھتے ہو یہ ذکر ہے، قرآن پڑھ رہے ہو ذکر ہے، حج کر رہے ہو ذکر ہے. اچھا، ذکر کا معنی بھی اس کا مادہ کیا ہے؟ یاد. جب تم اللہ کی یاد میں لگ جاؤ گے تو سارے کام ہو جائیں گے. من کان للہ کان اللہ لہ، جب آدمی اللہ کا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ بھی اس کے ہو جاتے ہیں. جب تم، اور پھر کتنی بڑی بات ہے کہ آج تمہیں کوئی بندہ کہہ دے کہ یار میں کل گیا تھا تو وزیر صاحب تمہارا یاد کر رہے تھے، وہ کہتے کیا حال ہے ان کا، خیریت سے ہیں؟ تو آدمی کتنا خوش ہوتا ہے، دوستوں کو بتاتا ہے کہ دیکھو جی وزیر صاحب مجھے یاد کر رہے تھے. اللہ فرماتا ہے بدبختو میرا ذکر کرو، تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد کروں گا. فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. اور یہ معنی بھی سمجھ لو، اللہ فرماتے ہیں تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. کیا معنی؟ یہ نہیں کہ ہم کہیں گے یا اللہ یا اللہ، اللہ مکی مکی مکی، ایک بات ہے. معنی یہ ہے جب تم مجھے یاد کرو گے میں تیری حاجتیں پوری کر دوں گا. فاذکرونی اذکرکم
جب اللہ کسی کو یاد کریں گے مانا اس کی بگڑی بنا دیں گے، اس کی ضروریات کو پورا کر دیں. اسی لیے آگے ہے کہ جب میری نعمتیں مل جائیں تو میرا شکر کرنا، میری نعمتوں کا انکار نہ کرنا. واشکروا لی ولا تکفروا. تو یہاں اللہ نے ہمیں 3 حکم دیے ہیں، لیکن یاد رکھو پہلے 2 حکم جو ہیں وہ وجوب کے لیے ہیں. پہلی آیت میں جو 2 امر ہیں نا، ایک امر ہے ایک نہی ہے، وہ وجوب کے لیے ہے. اور اس میں جو 3 امر ہیں یہ استحباب کے لیے ہیں، یعنی یہ واجب نہیں ہے. وہ تو واجب ہے نا کہ فسعوا الی ذکر اللہ، نماز کے لیے آؤ. لیکن یہاں جو ہے یہ اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا، کہ جب نماز ہو جائے زمین میں پھیل جاؤ، تو یہ واجب نہیں ہے. کوئی آدمی نہ جائے مسجد میں بیٹھا رہے تو گناہگار تو نہیں ہوگا نا. جمعہ پڑھ کے بیٹھ گئے، یار عصر کی نماز پڑھ کے نکلیں گے تو منع نہیں. لیکن یہ امر استحباب کے لیے. اور اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ جیسے جمعہ کا دن چھٹی ہے تو چھٹی کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ آدمی کاروبار ہی نہ کرے. چھٹی کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ زبردستی مارکیٹیں بھی بند کرا دی جائیں، چونکہ اگر آپ مارکیٹیں بند کرا دیں گے تو جو لوگ دور دور سے آئے ہیں وہ بیچارے کہاں سے سودا خریدیں گے. تو اس لیے حکم ہے کہ کام بھی ہو لیکن اپنا دل، دماغ، فکر، ہمت، قصد، ارادہ جو ہے وہ اللہ کی طرف ہو. اس لیے فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. یاد رکھو جہاں جہاں فضل کا لفظ ہوتا ہے مراد ہوتا ہے رزق، یعنی اللہ سے رزق مانگو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے رزق کی طلب کرو، کوشش کرو، کاروبار کرو، کماؤ. جیسے اللہ فرماتے ہیں حج پڑھنے جا رہے ہو، لا جناح علیکم ان تبتغوا فضلا من ربکم، تم پہ کوئی گناہ نہیں کہ حج بھی پڑھو اور رزق بھی کماؤ. مزدوری کر لو، کام کر لو، کچھ چیزیں بیچ لو، کچھ چیزیں خرید لو، کوئی منع نہیں ہے. ہاں نیت تمہاری حج ہو، اصل نیت اخلاص تمہارا حج ہو. باقی چیزیں بھی اگر ضروریات ہے زندگی، ایک آدمی احرام باندھے ہوئے ہے، ڈرائیور ہے، گاڑی بھی چلا رہا ہے، اپنی ڈیوٹی بھی کر رہا ہے، تنخواہ بھی لے گا، تو یہ چیزیں منع نہیں ہوتی ہیں اسلام کے اندر. لما حجر علیہم فی التصرف بعد النداء وامرهم بالاجتماع اذن لهم بعد الفراغ فی الانتشار فی الارض والابتغاء من فضل اللہ. اب اللہ پاک نے مفسر فرماتی ہیں کہ جب ہم پہ پابندی لگا دی کہ اذان سن کے جاؤ مسجد نماز کے لیے، کاروبار بند کر دو، تو اب اس کا اللہ نے پھر حل بھی دیا کہ جب فارغ ہو جاؤ تو جاؤ کماؤ، رزق اللہ سے حاصل کرو. اگر اللہ کسی چیز کو بند کرتے ہیں تو آگے رستہ بھی رکھتے ہیں. اب دیکھو نا زنا حرام ہے لیکن نکاح تو حلال ہے نا. اچھا پھر نکاح بھی 4 حلال ہیں، تو معنی یہ ہے اگر حرام کا رستہ بند کیا تو آگے حلال کا رستہ بھی کھولا ہے. بھی سود حرام ہے لیکن تجارت تو حلال ہے اور اسی کے اندر برکت بھی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ اللہ کوئی حکم دے اپنے بندوں کو کسی چیز سے روکے اور پھر ان کے لیے راستہ پیدا نہ کرے، یہ کبھی نہیں ہوتا ہے. تو اس لیے اللہ پاک نے جب پابندی لگائی اب حکم دیا کہ زمین میں اللہ کا رزق چلو کر. کما کان راکب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اذا صلی الجمعہ انصرف وقف على باب المسجد فقال اللهم انی اجبت دعوتك وصليت فريضتك وانتصرت كما امرتني فارزقني من فضلك وانت خیر الرازقین. کتنی پیاری دعا ہے. حضرت اراک رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں، جب جمعہ کی نماز پہ آتے اور جمعہ پڑھ لیتے تو باہر آنے کے بعد مسجد سے باہر جب آتے تو کھڑے ہو جاتے اور اللہ سے دعا کرتے کہ اللہم انی اجبت دعوتک، یا اللہ تیرے پکار پہ میں حاضر ہو گیا، وصلیت فریضتک، تیرا فرض بھی میں نے ادا کر لیا ہے، وانتشرت کما امرتنی، اب نماز کے بعد میں باہر بھی نکل آیا جیسے تو نے حکم دیا ہے، فارزقنی من فضلک، اب مہربانی کر کے ہمیں رزق بھی عطا فرما، وانت خیر الرازقین. وروان بیات وروان بعد سرون قال من باع واشترى في يوم الجمعة بعد صلاة بارك الله له 70 مرة لقول الله تبارك وتعالى. اب مفسر فرماتے ہیں کہ بعض سلف یہ بھی کہتے ہیں کہ جو بندہ جمعہ کی نماز کے بعد بیع شراء کرے، کاروبار کرے، کوئی چیز بیچے، اللہ اس کو 70 گنا برکت دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی اس کے رزق میں
70 گنا جو ہے برکتیں عطا فرماتے ہیں. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. وَقَوْلُهُ تَعَالَى وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. فرماتے ہیں فی حال بیعکم و شرائکم و اخذکم و اعطائکم اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اللہ نے حکم دیا چاہے بیچ رہے ہو، خرید رہے ہو، لے رہے ہو، دے رہے ہو، ہر حال میں میرا ذکر کرو، مجھے نہ بھولو. ولا تشغلکم الدنیا الذی ینفعکم الدار الاخرہ. تم دنیا میں ایسے نہ الجھ جاؤ کہ آخرت کو بھول بیٹھو، ہر حال میں اللہ کا ذکر جاری رکھو. فلہذا جاء فی الحدیث من دخل سوقا من الاسواق فقال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر. كتب اللہ له ألف حسنة وعنه ألف سیئات. اسی طرح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب بندہ کوئی بازار میں جائے، بازار میں جاتے ہوئے اگر وہ یہ کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اللہ تبارک و تعالی اس کی الف حسنہ یعنی 1000 کو 1000 میں ضرب دیں کتنا بن جائے گا؟ لاکھ سے بھی 10 لاکھ بن جائے گا. تو اتنا نیکیاں لکھیں گی اور اتنے گناہ جو ہے اس کے مٹا دیں گے. تو آپ بازار میں گزر رہے ہیں، مشکل کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. بازار میں جا رہے ہیں، جا تو ویسے رہے ہیں آپ، کیونکہ بازار جو ہے نا یاد رکھو یہ ساری جیسے خیر البقاء المساجد، سب سے اچھی جگہ مسجد ہوتی ہے، وشر البقاء الاسواق، اور بری جگہ جو ہے بازار ہوتی ہے. کیونکہ بازار میں ہر قسم کا کام ہوتا ہے نا، جائز بھی ناجائز بھی، عورتیں بھی مرد بھی، پردہ بھی غیر پردے والے بھی، عریانی بھی، جھوٹ بھی، قسمیں بھی، ہر. تو اگر ایسے ماحول میں بھی آدمی خدا کو یاد رکھے تو پھر اللہ ایک کلمہ کہنے پر یعنی 10,000 نیکیاں اور 10,000 گناہوں کو مٹا دیتے ہیں. تو اس لیے آدمی کو ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہنا چاہیے کہ زبان پہ اللہ کا ذکر ہو، دل میں اللہ کی یاد ہو، ہاتھوں سے کام بھی کرتے رہیں. اللہ نے کام سے تو منع نہیں فرمایا. وقال مجاہد لا يكون العبد من الذاكرين الله كثيرا حتى يذكر الله قائما وقائدا ومستجيا. حضرت مجاہد فرماتے ہیں اس وقت تک آدمی ذکر کثیر کا حقدار کہلانے کا حقدار نہیں بنتا جب کھڑا ہو تو اللہ کا ذکر ہو، بیٹھا ہو تو اللہ کا ذکر ہو، لیٹا ہو تو اللہ کا ذکر ہو، ہر حال میں اللہ کا ذکر ہو. یعنی ہمیں ہمارے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان سے کہیں کوئی مقام ہے جہاں ذکر نہیں. یعنی آپ نے پانی پینا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ نے سانس لیا الحمدللہ، آپ نے پانی ختم کیا الحمدللہ الذی سقانی، آپ نے کھانا کھایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ختم کیا الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. آپ نے کپڑا پہنا الحمدللہ الذی کسانی من العراء. حتیٰ کہ آپ ہم یعنی لیٹرین میں جا رہے ہیں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، حمام سے باہر نکل رہے ہیں تب بھی الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی عافانی غفرانک. حتیٰ کہ میاں بیوی ملنا چاہتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہم جنب الشیطان عنا وجنبنا عنہ ما رزقتنا. اس وقت بھی دعا ہے. تو یعنی کوئی ایک وضو کرے تو پھر بھی دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اغفر لی ورحمنی وارزقنی وسعنی فی داری وبارک لی فی رزقی.
دعا ہے، یعنی ہر حال میں اللہ کا ذکر ہے. بس یہ ہے کہ آدمی اگر اس بات پہ توجہ کر لے، حکم ہے کہ سو رہے ہو تب بھی ذکر ہے. بسم اللہ وضعت جنبی فاغفر لی ذنبی، اللہم باسمک احیا و باسمک اموت و الیک النشور. نیند کھلے تو گئے الحمدللہ الذی احیانی بعدما اماتنی. اگر آسمان پہ نظر پڑے تو ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار. ہر حال میں ذکر ہے کہ مومن کا تو کام ہی یہ ہے کہ اس کی زبان اللہ نے گالیاں دینے کے لیے تو نہیں دی ہے تمہیں، بکواس کرنے کے لیے تو نہیں دی ہے، جھوٹ بولنے کے لیے تو نہیں دی ہے. یہ تو اللہ کی نعمت ہے جو اللہ نے تمہیں عطا فرمائی ہے کہ دنیا کا کوئی جانور زبان سے نہیں بتا سکتا کہ مجھے بھوک لگی ہے. وہ اپنا اظہار جو ہے نطق سے نہیں کر سکتا. یہ انعام اللہ نے صرف انسان کو دیا ہے کہ ایک زبان دے دی ہے، جو چیز ہے آپ بیان کر رہے ہیں. اسی لیے اللہ نے قرآن میں بھی ہمیں تنبیہ کی ہے کہ الم نجعل لہ لسانا وشفتین وہدیناہ النجدین. تو اس لیے ہر حال میں اللہ کا ذکر کریں. اور اچھا اس میں کتنی بڑی اللہ کی رحمت ہے کہ وضو ہے نہیں ہے تب بھی ذکر کرو. وضو نہیں ہے نہ ہو، اچھا کچھ نہیں آتا کلمہ شریف پڑھتے رہو، افضل الذکر ہے. کچھ نہیں آتا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہتے رہو. کچھ نہیں آتا درود شریف، کون مسلمان ہے جس کو نہیں آتا ہوگا، درود شریف پڑھتے رہو. سب ذکر ہے. تو ہر حال میں آدمی اللہ کی ذکر میں لگ جائے اور کوئی مشکل نہیں ہوتا ہے، صرف ایک عادت ہے. میں نے دیکھا تھا ایک ڈرائیور تھا، گاڑی بس چلاتا تھا ہمیشہ، اس کے بعد بڑی اچھی بس ہوتی تھی، بڑا تیز رفتار تھا اور وقت پہ ماشاءاللہ گاڑی اس کی اسٹیشن پہ پہنچتی تھی. تو ہم لوگ انتظار کرتے تھے، کئی بسیں چھوڑ دیتے تھے کہ یار اس کا ٹائم ہو، وہ آنے والا اسی کی بس میں جائے گا. چھوٹی سی ایسے داڑھی تھی، بس ادھر ہی تھی داڑھی اس کی. اور اس کو ڈرائیور جو ہے مذاق مذاق میں ہلاکو کہتے تھے، ہلاکو خاں کی شکل تھی نا، اس کو ہلاکو کہتے تھے بیچارے. ہمارا بڑا احترام کرتا تھا بیچارہ. تو بہرحال تو اس نے کہا کہ مکی صاحب اللہ کا شکر ہے آج مجھے 25 سال ہو گئے ہیں ڈرائیونگ کرتے ہوئے، میری ایک دفعہ بھی گاڑی کسی جگہ ایکسیڈنٹ نہیں ہوا، نہ میری مجھ سے ہوا، نہ کسی نے میری گاڑی کو نقصان دیا. اس لیے مالکان نے بھی یہ کیا ہوا ہے کہ اب میں گاڑی چلاؤں گا نا، سال نہیں گزرے گا، ان کی نئی گاڑی آئے گی 0 میٹر مجھے وہ دے دیں گے، یہ واپس کسی اور کو دے دیں. ہمیشہ میرے پاس 0 میٹر گاڑی ہوتی. میں نے کہا وجہ کیا؟ نے کہا جی وجہ 2 ہے. ایک تو میں نے خود دیکھا تھا کہ اسٹیئرنگ پہ بیٹھا ہے، حافظ قرآن تھا، قرآن پڑھتا رہتا، ایک منٹ کے لیے بھی چپ نہیں ہوتا. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر پوری بس میں کسی نے سگریٹ جلائی نا، اس نے کہا کہ بھائی گاڑی بریک لگائی، اس نے کہا یا سگریٹ بند کرو یا اپنا کرایہ لو اور اتر جاؤ، میری بس میں سگریٹ نہیں پی سکتے. میں قرآن پڑھ رہا ہوں، تم دھواں پھیلا رہے ہو. تیسری بات یہ تھی کہ جہاں نماز کا وقت آ جاتا کچھ ہو جائے، اس نے گاڑی سائڈ پہ کھڑی کرنی ہے اور کہنا بعد رات نماز کا وقت ہے، صاحب نے مسجد ہے، خود بھی پڑھنی ہے، جس نے پڑھنی مقدر، جس نے نہیں پڑھنی بدقسمت وہ بیٹھے رہتے تھے. انہوں نے کہا یہ 2-3 چیزیں ہیں وکیل صاحب جس پہ میں نے عمل کیا ہے. اللہ کا شکر ہے اللہ نے مجھے ہر حادثے سے محفوظ رکھا، کبھی حادثہ ہوا ہی نہیں، کبھی میری گاڑی نہیں لگی کسی سے. اچھا وہ تیز اتنا چلاتا تھا، میں نے اللہ معاف کرے، ہم ساتھ بیٹھے ہوتے تھے نا، کئی دفعہ تو اللہ معاف کرے ہم کلمہ شلمہ پڑھ لیتے تھے کہ اس کو تو اپنی جان کا فکر ہے ہی نہیں. تو بس وہ ہارن دیتا نا جی، تو آگے وہ جو جا رہے ہوتے وہ کہتے ہاں پیچھے ہلاکو آگے راستہ چھوڑ. اس نے راستہ لینا ہی لینا ہے، سائڈ اس نے مارنی ہے، چاہے کچے بھی مارے. وہ ڈر کے مارے راستہ چھوڑ دیتا، اتنا تیز چلتا. اور اس وقت سڑکیں بھی بڑی گندی تھیں، اب تو اللہ کا شکر ہے ہائی وے بن گئے، سب کچھ ہو گیا.
ہو تو اللہ معاف کرے نا جی، تو سڑکیں خراب تھی، لیکن وہ جناب اپنی اور اب قرآن شریف زبان پہ جاری، ہر حال میں قرآن پڑھنا ہے۔ اس لیے کوشش کیا کرو، یہ زندگی کے چند لمحات ہیں، گزر جائیں گے، پھر پتہ نہیں ہے کہ کتنے دن باقی رہ گئے ہیں۔ تو جب زبان پہ ذکر کی عادت بن جائے گی نا، تو موت کے وقت بھی زبان پہ ذکر۔ اگر تم گالیوں کی عادت بناؤ گے تو موت کے وقت بھی گالیاں ہوں گی، بکواس ہوگا۔ تو اس لیے ہمیشہ حکم ہے کہ اللہ کے، اب اللہ پاک اس کے بعد فرمائے وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ یاد رکھو کہ اس کا سبب نزول یہ ہے کہ ابتدائی اسلام میں بھی اور حضور سرکار دو جہاں کے ابتدائی زمانے میں بھی لوگ جاتے تھے اور مال لے کے آتے تھے، کبھی شام سے لے آئے، کبھی یمن سے لے آئے، اور وہ آ کے باقاعدہ ان کے آنے پر ان کا استقبال ہوتا تھا، باقاعدہ ڈھول بجائے جاتے تھے، نقارے بجائے جاتے تھے، بھی قافلہ آ گیا، قافلہ آ گیا، قافلہ آ گیا، اور وہ شہر کے باہر کھلی جگہ پہ اپنا مال کی دکانیں لگا دیتے تھے اور لوگ آ کے خریدتے تھے۔ اور چونکہ اتنے بڑی مارکیٹیں اور اتنے بڑے کاروبار تو تھے نہیں نا، بس ایسے قافلے آتے تھے۔ اب جب ان کا سامان بک گیا وہ بھی روانہ ہو گئے پھر اور مال لینے کے لیے۔ تو یہ واقعہ جو ہے بعض روایات میں ہے کہ ایک دفعہ، بعض میں ہے 2 دفعہ، بعض میں ہے 3 دفعہ ہوا کہ قافلہ آیا، اور اتفاق کی بات یہ ہے وہ قافلہ عین اس وقت آیا جب حضور پاک رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز پڑھا کر خطبہ دے رہے تھے، چونکہ پہلے جمعہ کا خطبہ بھی نماز کے بعد ہوتا تھا جیسے عیدین کا۔ اب جب وہ نقارے بجے اور ڈھول بجے اور آواز آئی تو صحابہ مسجد سے بھاگے کہ ہم جلدی جائیں قافلے کے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ جو مال ضروری ہے وہ بک جائے اور ہم رہ جائیں۔ وہ چلے گئے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ ہے کہ حضرت دہیۃ الکلبی رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں حضور کے، اور یہ بڑے خوبصورت آدمی تھے، اللہ نے ان کو بڑا جمال دیا تھا، بڑا حسن دیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام جو ہیں وہ بھی کبھی انسانی شکل میں آتے تو حضرت دہیہ کی شکل میں آتے تھے، اور حضرت دہیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عادت تھی کہ وہ جیب میں کوئی کھجور کے دانے، کوئی حلاوہ، کوئی چھوٹی موٹی چیزیں، کوئی گولیاں بولیاں رکھ لیتے تھے کہ جب حضور کے پاس آتے تو حضرت حسن حسین کھیل رہے ہوتے ہیں ان کو وہ کھلاتے تھے، بھی یہ تمہارے لیے ہے، بھئی یہ تمہارے لیے۔ بچے خوش ہو جاتے، بھی حلاوہ آ گیا، مٹھائی آ گئی، اور ان کی خوشی جو ہے وہ حضور خوش ہو جاتے ہیں، اور جس پہ حضور خوش ہو جائیں اس کی تو دنیا بھی بن گئی اور آخرت بھی بن گئی۔ ایک دن حضرت جبریل علیہ السلام جو آئے، حسن حسین کھیل رہے تھے رضی اللہ عنہما، انہوں نے سمجھا کہ یہ دہیہ ہے، تو انہوں نے آ کے حضرت جبریل کو پکڑ لیا، انہوں نے کہا ابھی علاوہ نکالو، تو حضور نے فرمایا ماں یا حسن یا حسین کیا کر رہے ہو، آدھا جبریل، یہ دہیہ نہیں ہے، جبریل ہے، یہ کہاں سے تمہارے علاوے لے کے آ گیا ہے۔ یعنی وہ ایسا خوبصورت انسان تھا رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ۔ وہ قافلے میں سامان لے کے آئے، ان کے قافلے کا اعلان ہوا تو حضور کے پاس جو مسجد میں جمعہ کے لیے لوگ بیٹھے تھے وہ دوڑ گئے،
اب بعض روایات میں ہے کہ صرف 40 آدمی بچے، باقی سب نکل گئے، اور بعض روایات میں ہے کہ 12 آدمی بچ گئے جن میں خلفاء راشدین بھی ہیں، اور باقی جو تھے وہ سب چلے گئے۔ تو اس کے بعد یہ آیت جو ہے نازل ہوئی کہ یا میرے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ لوگ جب کوئی تجارت یا کوئی کھیل یا کوئی چیز دیکھتے ہیں تو یہ دوڑ پڑتے ہیں اور آپ کو کھڑا ہوا چھوڑ کے اکیلے چلے جاتے ہیں۔ یہ عجیب ہے، ان کو پتہ نہیں ہے کہ بھئی یہ لاب ہے یا اللہ کے بعد جو کچھ ہے وہ تو ہر لحاظ سے بہتر ہے، اور رزق دینے والا تو اللہ ہے۔ یاد رکھیں کہ ان آیات سے بعض دشمنان صحابہ جو ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین، انہوں نے اللہ معاف کرے صحابہ پر اعتراض کے لیے ایک راستہ نکالا کہ دیکھو جی صحابہ کا تو یہ عالم تھا کہ کاروبار کے لیے حضور کو اکیلا چھوڑ کے چلے گئے، تو جو لوگ ایک قافلے کے لیے تجارت کے لیے سامان خریدنے کے لیے نبی کو چھوڑ سکتے ہیں وہ کتنے نبی کے وفادار ہیں؟ تو انہوں نے یہ اعتراض کیا، لیکن یاد رکھیں کہ بھئی ایک تو غلطی ہوتی ہے انسان سے، لیکن وہ اجتہادی غلطی ہوتی۔ مثلا ہم مدینہ پاک جا رہے ہیں، اللہ نصیب کرے، تو اندھیری رات ہے اور ہم ایسے مقام پہ کھڑے ہیں کہ سمت کعبہ کی معلوم ہی نہیں ہو سکتی کہ قبلہ ادھر ہے کیسے ہے۔ تو اب ہم کیا کریں؟ تو ہمارے لیے ہے کہ ہم تحریک کریں، ہم کوشش کریں، ہم سوچیں کہ بھئی ہم مکہ سے آ رہے ہیں، مدینہ شریف جا رہے ہیں، اس کا معنی ہے کعبہ شریف ہمارے پیچھے ہوگا، یعنی ایک کوشش کریں، تحریک کریں، اپنا عقل دوڑائیں۔ اب ستارے بھی نظر نہیں آ رہے ہیں کہ ہم کوئی قطب ستارے سے اندازہ لگائیں، تو کوشش کرنے کے بعد جو ہمیں سمجھ آئے اس کے بعد ہم نماز پڑھ لیں۔ اب جب نماز پڑھ لی اور سورج نکلے تو ہم نے تو نماز ادھر پڑھی تھی، کعبہ تو ادھر تھا، تو اللہ فرماتے ہیں تمہاری نماز قبول ہے، چاہے تم سے غلطی ہوگی لیکن تم نے کوشش تو کی ہے۔ تو اجتہاد میں اگر خطا بھی ہو جائے نا تو وہ قابل مواخذہ نہیں ہوتی۔ اب صحابہ کے دماغ میں یہ تھا کہ جب ہم نے نماز پڑھ لی ہے تو اب خطبہ سننا اتنا ضروری نہیں ہے، اور گھریلو ضروریات اور معاشی حالات کے مطابق سامان لینا ضروری ہے، اس لیے وہ یہ سمجھے کہ خطبے کا سننا جو ہے وہ واجب نہیں ہے، وہ فرض نہیں ہے جیسے نماز ہے، تو ان سے یہ عمل ہوا۔ اور حضور بھی اتنے ناراض ہوئے، آپ نے فرمایا اگر تم سارے چلے جاتے نا، کوئی بھی میرے ساتھ نہ رہتا، لسال الوادی علیہم نارن، تو اس وادی سے آگ نکلتی ان کو بھسم کر دیتی۔ تو اگر کچھ رہ گئے تو باقی کی غلطی بھی معاف ہو گئی، ایک بات۔ اور دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تم آج صحابہ پہ اعتراض کر رہے ہو، اگر ان کا اتنا بڑا گناہ ہے، اللہ نے تو ان کو نہیں کہا کہ توبہ کرو یا میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے، یا اس قرآن میں انہوں نے کوئی توبہ کی؟ جب گناہ ہو، غلطی ہو، تو اب پیغمبر ہے، حضرت نوح علیہ السلام ہے، اپنے بیٹے کے لیے مانگی دعا، اللہ ناراض ہوئے تو انہوں نے عرض کیا اللہ تغفر لی وترحمنی، یا اللہ میری مغفرت فرما، مجھ پہ رحم فرما۔ حضرت آدم سے غلطی ہوئی، انہوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا۔ اگر یہ صحابہ کی غلطی ہے تو آگے کوئی معافی ہے؟ آگے اللہ کی طرف سے کوئی عتاب کا ذکر ہے؟ تو جب اللہ ان پہ عتاب نہیں کرتے، تم کون ہو اعتراض کرنے والے بھی صحابہ پر؟ اللہ نے تو ان کی ایک غلطی کا بتلایا کہ بھئی یہ چیزیں جو ہے نا، مالی دنیا، سودا قافلہ، تجارت جس کے لیے تم دوڑے ہو، بھاگے ہو، یہ کچھ نہیں، واللہ خیر الرازقین، رزق دینے والا اللہ تبارک و تعالی۔ تو اس آیت کے شان نزول میں مفسرین کرام نے یہ واقعہ بھی لکھا ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی کئی واقعات ہو سکتے ہیں، واللہ تعالی اعلم۔
نہیں کہ قاضی کی کورٹ میں جا کر میاں بیوی کے درمیان میں فیصلہ ہوا، طلاق کا کاغذ لکھا گیا، خامد نے طلاق پہ دستخط کر دیے، تو کیا اب کوئی رجوع کی شکل ہے یا نہیں ہے؟ میرا بھائی مسئلہ سمجھو، اللہ نے ہر بندے کو طلاق کا حق جو ہے 3 طلاق کا حق دیا ہے۔ ہر بندہ یعنی اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے سکتا ہے، لیکن اب اس کی صورت یہ ہے کہ اگر تم نے 1 طلاق دی ہے، اس کو کہتے ہیں طلاق رجعی، آپ رجوع کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اب اگر کورٹ میں قاضی کی عدالت میں طلاق لکھی گئی اور طلاق 1 ہے، اور یقیناً ہوگی کیونکہ قاضی الحمدللہ یہاں علماء ہیں، یہاں یہ نہیں ہے کہ ہر آدمی قاضی بن جاتا ہے، بڑے بڑے عالم ہیں اور فقہی مسائل پہ ان کا بڑا عبور ہے، وہ لازم 1 لکھیں گے۔ ہمارے ملک کے نہیں ہے کہ وہ خاوند 1 دفعہ کہ وہ 3 دفعہ لکھتے ہیں، کیونکہ جی ہم نے لکھنے کے پیسے جو لیے ہیں تو کام تو پکا کریں نا۔ وہ عرضی نویس جو ہے وہ خود لکھی جائے گا، 3 طلاقیں خود لکھ دے گا بدبخت۔ اب تم نے دستخط کر دیے، تمہارے تو گلے میں 3 طلاقیں پڑ گئی۔ تو اس لیے بہرحال اگر 1 طلاق ہے رجوع ہو سکتا ہے، 2 ہے رجوع ہو سکتا ہے، اگر 3 طلاق ہے تو پھر رجوع نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اسلام حکم دیتا ہے کہ پہلے تو تم طلاق نہ دو۔ طلاق دینا جو ہے اللہ کو بڑا ناپسند ہے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کا عرش ہل جاتا۔ اور اگر طلاق دینا چاہتے ہو تو پھر بھی فرمایا کہ بھی حیض کی حالت میں طلاق نہ دو۔ اگر تمہاری بیوی حاملہ ہے، بچہ ہے پیٹ میں، طلاق نہ دو۔ اچھا، حیض کے بعد جب عورت پاک ہوئی ہے، تم میاں بیوی آپس میں مل چکے ہو، تو پھر بھی طلاق نہ دو۔ کیوں؟ منشا کیا ہے کہ طلاق نہ ہو۔ منشا حکم خداوندی کیا ہے کہ بھی طلاق نہ ہو۔ بھئی حیض میں نہ دو، کیوں؟ حیض میں تو ویسے ہی آدمی میاں بیوی دور ہوتے ہیں، اکٹھے نہیں سوتے، تو آدمی طلاق نہیں۔ طہر، اچھا طہر میں بھی اگر تم مل چکے ہو تو کیا پتہ نطفہ ٹھہر گیا ہو، حمل ٹھہر گیا ہو، مانا یہ ہے کہ میرا بندہ طلاق نہ دے۔ اگر دینی ہے حیض کے بعد اس طہر میں جس میں تم نے جماع نہیں کیا ہے، 1 طلاق دو۔ اور 1 طلاق دینے کے بعد بیوی کو گھر سے بھی نہ نکالو، چونکہ نکال دو گے تو جھگڑا تو ہو گیا نا پکا۔ اگر بیوی سامنے رہے گی تو کبھی تو انسان ہے نا، پھر دل پہ آ جاتا ہے یار ہم نے اتنا عرصہ زندگی گزاری ہے، میاں بیوی ہیں، اب کیا ہے، چھوڑے یار جھگڑا ختم کرو، میں رجوع کرتا ہوں۔ تو اسلام چاہتا ہے کہ رجوع کر لیں۔ اب اگر تم نے دوسری طلاق دینی ہے تو پھر وہ اور اگلا طہر گزار کے دوسری طلاق، پھر تم نے طلاق دینی ہے، پھر تیسرا طہر گزار کے طلاق۔ مانا یہ ہے کہ طلاق نہ ہو، منشا خداوندی یہ ہے کہ نہ۔ اور اگر تم نے 3 طلاقیں دے دی ہے، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، اب تمہارے لیے وہ عورت حلال نہیں ہو سکتی۔ ہاں، ایک راستہ ہے کہ وہ عورت کسی دوسرے آدمی سے شادی کرے، وہ آدمی اپنے منصب سے شادی کرے، وہ کرائے کا شوہر نہ ہو۔ اگر وہ کرائے کا شوہر ہے کہ بھئی 1 رات گزار کے میں طلاق دے دوں گا، تو اس پہ اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی ہے، لعن اللہ المحلل والمحلل، کہ اسے حلال کرانے والے اور کرنے والے دونوں پہ اللہ کی لعنت۔ اور اسی طرح وہ شادی کرے، اپنے منشے سے کرے۔ پھر اگر اتفاق ہے شادی کے بعد وہ مر گیا، یا شادی کے بعد اس کو بھی عورت پسند نہیں آئی، اس نے طلاق دے دی، تو اب عورت عدت گزارنے کے بعد پھر پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے، ورنہ اس کے بعد واپس آنے کا کوئی راستہ نہیں۔ اچھا، ایک آدمی نے ایک ہی دفعہ ایک ہی مجلس میں ایک ہی جگہ میں 3 طلاقیں اکٹھی دے دی ہیں، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمہ اللہ تعالی، یعنی اکثر جمہور ائمہ کے نزدیک وہ 3 واقع ہو جاتے ہیں کہ اس نے 3 دی ہیں، 3 ہوں گی۔ صرف بعض علماء ہیں جو یہ فتویٰ عطا فرماتے ہیں کہ اگر ایک مجلس میں 3 ہے تو 1 شمار ہوگی، ورنہ سارے جمہور ایک طرف ہے، وہ کہتے ہیں نہیں 3 ہیں اور 1 ہے۔
اور 3 دی ہے، گناہگار ہے، تو اس نے شریعت کے خلاف کیا، اس کو 3 طلاقیں اکٹھی نہیں دینی چاہیے تھی، ناجائز ہے، حرام ہے، لیکن دی تو ہے نا۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اگر ایک تمہاری طلاق ہے رجوع کر لو، کوئی مسئلہ ہی نہیں، اور رجوع میں کوئی مشکل نہیں ہوتی، بس میاں بیوی پھر مل لو، رجوع ہو گیا۔ یا اگر خطرہ ہے کل کو لڑائی، تو 2 بندوں کے سامنے کہہ دو بھی میں نے بیوی کو ایک طلاق دی تھی، میں نے شروع کر لی ہے، میں رجوع کر رہا۔ کہتے جی کہ میرا ایک دوست ایک ہفتہ ہوا ہے ایک کمپنی میں آیا ہے پاکستان سے، اور اس کی ڈیوٹی جو ہے وہ عرفات میں لگی ہے۔ میرا بھائی بات یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو اس مسئلے میں بڑے سخت ہیں۔ وہ فرماتے ہیں نوکری کے لیے آؤ، ملازمت کے لیے آؤ، تجارت کے لیے آؤ، جب میقات پہ آؤ تو احرام باندھ کے آؤ، اگر عمرہ نہیں کرو گے تم پر دم پڑے گا۔ وہ کہتے ہیں پھر میقات اگر اس لیے بنائے گئے ہیں کہ ہماری مرضی ہے، ہم چاہیں تو باندھیں تو چاہیں تو نہ باندھیں، ہماری نیت ہو تو باندھ لیں، اگر کاروبار ہے تو نہ باندھیں، اگر نہیں ہر حال میں باندھیں۔ اور وہ اس میں بہت بڑی وزنی دلیل بھی دیتے ہیں کہ حضور پاک نے رحمت دو عالم نے کبھی بھی بغیر احرام کے میقات سے تجاوز نہیں کیا، صرف فتح مکہ والے دن حضور پاک بغیر احرام کے آئے، اور وہ بھی فرما دیا کہ مجھے اللہ نے اجازت دی ہے، ورنہ جب آئے ہیں احرام سے آئے۔ کسی خلیفہ راشد سے یہ ثابت نہیں ہوتا، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، کہ وہ آئے میقات سے اور احرام نہ باندھ۔ لہذا فقہ حنفی کے مطابق تو تم عمرہ بھی قضا کرو اور ایک بکری دم بھی ادا کرو۔ باقی ائمہ فرماتی ہیں کہ بھئی احرام اس کے لیے ضروری ہے جو بنیت عمرہ آ رہا ہو یا بنیت حج آ رہا ہو۔ اگر اس کی نیت ہی ملازمت ہے، نوکری ہے، کاروبار ہے، بزنس ہے، تو کوئی اس کے لیے دم نہیں ہے۔ 2 باتیں ہو گئی۔ باقی رہا کہ تم حج کون سا کرو گے۔ اگر تم نے ان مہینوں میں عمرہ کر لیا تو حج تمتع ہوگا، نہ کیا تو مفرد ہوگا۔ کہتے ہیں مجھے اوپر دم ہے، مزدور لوگ جو کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے ان کو کھلا سکتے ہیں، مقصد ہے کہ حرم میں مکے میں رہنے والے وہ باہر کے ہیں، کوئی ہم مکے میں رہتے ہیں غریب ہیں، ان کو کھلاؤ۔ کہتے ہیں جی کہ مجھے تو مسائل حج دیکھنے میں یہ پتہ لگتا ہے کہ حنفی حضرات کے نزدیک جو ہے اشہر حج میں آدمی مدینہ منورہ نہ جائے، اور کیونکہ اشہر حج میں ان کے لیے عمرہ کرنا جو ہے وہ منع ہے، اور اگر مدینہ منورہ جائے گا تو پھر اس کو عمرہ کرنا ہوگا۔ تو اگر تمہیں یہ مسئلہ لگ رہا ہے ماشاءاللہ، تو 8 مہینے جو اللہ نے پہلے تمہیں دیے اس میں تم نے عمرے کیوں نہیں کیے؟ اور جو رمضان میں عمرہ کر چکا ہے اب اس کو کیا ضرورت ہے مزید عمرے کرنے کی؟ وہ تو رمضان کا عمرہ تو حضور کے حج کے برابر ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ اہل مکہ کا داخل میقات کا اور خارج میقات کے حکم کا ہم عمل کیسے کریں گے جب قرآن کہتا ہے ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، کہ تمتع اور قران وہ کر سکتے ہیں جو مکے میں نہ رہتے ہوں۔ اچھا، اور اگر یعنی تم نے حنفی مسلک پر بھی رہنا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو مدینہ شریف جاتے ہو، اس کے بعد یہ ہے کہ تم جدے آ جاؤ، نہ ہو سیدھا مکے، نہ احرام باندھو، کوئی مسئلہ نہیں۔ علماء فقہا نے یہ بھی تو راستے لکھے ہیں نا کہ ایک آدمی طائف سے آ رہا ہے، نوا بستان و عرفات، اس نے پہلے عرفات کی نیت کر لی، عرفات میں آ کے کسی ہوٹل پہ کسی پہ بیٹھ گیا، چائے وائے پی، اس کے بعد مکے آ گیا، تو اس کو دم نہیں پڑے گی۔ تو تمہارے راستے بھی تو موجود ہیں، بلا وجہ تو فقہا پہ اعتراض نہ کرو نا۔ باقی ہر چیز میں حکم ہے کہ جب تم مکے میں رہنے والے ہو تمہیں خداوند قدوس نے طواف کی نعمت سے نوازا ہے، اور طواف سارے ائمہ کے نزدیک مکے میں رہنے والا جو ہے طواف جو عمرے سے افضل ہے۔
جی کہ میرے پاس رقم تو ہے لیکن دم دیتے ہوئے دل پہ بڑا بوجھ ہو رہا ہے، چوری ہو جائے پھر کیا کرو گے؟ کہیں گر جاؤ علاج میں تمہارا دم سے بھی زیادہ پیسہ لگ جائے پھر کیا کرو؟ اللہ کے راستے میں دیتے ہوئے دل بوجھل ہو رہا ہے تو میرے پاس تو کوئی علاج نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میری بیوی اشور حج میں انڈیا سے آ رہی ہے، 1 سال کے ویزے پہ، وہ وہیں سے احرام باندھ کے آئے۔ اس کا حج تمتع ہوگا، تمہارا افراد ہوگا، کیا مشکل ہے؟ اس کی ایک بکری دے دینا، اپنی نہ دینا، اس میں مشکل کیا ہے؟ اس کو کیوں محروم کرتے ہو کہ وہ اپنے وطن کے عمرے سے محروم ہو جائے؟ اصل عمرہ تو ہوتا ہی وہی ہے جو بندہ اپنے ملک سے آگے کرتا ہے۔ اونٹ کا پیشاب جو ہے دوائی کے لیے کسی بیمار کو دیا جا سکتا ہے، بالکل دیا جا سکتا ہے۔ حدیث میں ہے، حضور پاک نے فرمایا اشربوا من البانھا وابوالھا۔ بعض لوگ تھے ان کا پیٹ بڑھ گیا تھا، تو پیٹ بڑھ جانے کی بیماری جو ہے وہ علاج ہی اس کا یہی ہے کہ اس کو اونٹنی کا پیشاب اور اونٹنی کا دودھ پلایا جائے۔ تو اگر بیماری ہے پلا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں، وہ تو حدیث مبارک میں ہے۔ اچھا، بعض ائمہ کے نزدیک تو ہر وہ جانور جس کا گوشت حلال ہے اس کا پیشاب بھی حلال ہے۔ یہ تو صرف امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں نا، بیماری ہے تو جائز ہے، بیماری نہیں تو نہیں۔ وہ کہتے ہیں حضور پاک نے جو حکم دیا تھا کہ بھی ان لوگوں کو جو مدینہ منورہ کے باہر جہاں صدقے کے اونٹ ہیں وہاں ٹھہرا دو اور ان کو اونٹنی کا دودھ بھی پلائیں اور پیشاب بھی پلائیں۔ وہ کہتے ہیں وہ مریض تھے، ان کے علاوہ بھی کسی کو حضور نے فرمایا کہ اونٹنی کا پیشاب پیو۔ اگر دلیل ہے تو لائیں، بالکل آنکھوں پر، کہ کسی اور نے بھی تو پھر پیا ہو نا اگر حلال ہے تو۔ امام صاحب کچی بات نہیں کرتے، یاد رکھو۔ اس لیے علامہ انور شاہ جیسا آدمی جو بہت بڑے محدث تھے، اللہ ان کی قبر پہ رحمتیں فرمائے، تو وہ فرماتے تھے کہ میں نے دیکھا ہے کہ جب سارے امام ایک طرف ہو جائیں، حتیٰ کہ امام صاحب کے شاگرد صاحبین جو ہیں ابو یوسف ابو محمد جو ہیں وہ بھی امام صاحب کے مخالف ہو جائیں، تو کہتے ہیں ایسے مسائل میں نے جب بڑی دقت نظر سے مطالعہ کیا تو امام صاحب کے دلائل کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میں مکے میں رہتا ہوں، میں نے اپنا فرض حج کر لیا ہے، اب آپ کی مرضی ہے حج کریں نہ کریں، نفلی عبادت ہے، کریں گے تو حج افراد ہی کریں گے۔ میں مکے میں رہنے والا ہوں، حج کے دنوں میں نماز کیسے پڑھوں گا جیسے اب پڑھتے ہو؟ اب میں نے شوال میں عمرے کیے ہیں، میں نے اب حج بدل کرنا ہے۔ اس میں میرا بھائی 2 قول ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ تمہارا حج تمتع ہوگا اور تمہیں ایک بکری دینی، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ چونکہ تم نے عمرے اپنے لیے کیے ہیں، حج بدل کسی اور کا کر رہے ہو، اس کے لیے تم عمرہ کیا ہی نہیں، اس کا تمتع نہیں ہوگا، افراد ہی رہے گا۔ یار اللہ پیسے دینا، یاد رکھو ایک بکری دے دینا، جھگڑے سے بچو، اختلاف سے بچو۔ ایک بکری ہے نا، کوئی آسمان تو نہیں ٹوٹ پڑے گا۔ 300-350 ریال ہے، مکے میں رہ کے اتنا عرصہ کما رہے ہو تو مکے کے غریبوں کو کھلا دو گے تو کیا فرق پڑ جائے گا؟ آخر مکہ مکرمہ سے ہمیں بھی تو روزی مل رہی ہے نا، تو اگر ہم نے ان کے فقیروں کو ایک دن گوشت کھلا دیا تو کون سا آسمان گر جائے گا؟ تو اس لیے بہتر یہ ہوتا ہے آدمی اختلاف سے بچے، ایسے قول پہ عمل کرے جس میں اختلاف نہ ہو۔ اب دیکھیں نا، مثلا عصر کے بعد 2 رکعت پڑھنا طواف کے جائز ہیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جائز ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک جائز ہیں، لیکن ایک حدیث تو ہے نا جس میں حضور نے منع کیا ہے کہ عصر کے بعد نماز نہ پڑھو، وہ حدیث تو مخالف کھڑی ہے نا۔ اگر مغرب کے بعد پڑھو گے تو کوئی حدیث مخالف نہیں، تو کیوں نہ ایسا کام کیا جائے کہ جس میں کسی حدیث کی مخالفت نہ ہو۔
سرکار دو عالم کی کسی فرمان کی نافرمانی نہ ہو. اب دیکھیں ایک آدمی 8 رکعت تراویح پڑھتا ہے، اللہ مبارک کرے، ایک آدمی 12 پڑھتا ہے، اللہ مبارک کرے، ہم تو جھگڑا نہیں کرتے، لیکن جو 20 پڑھے گا 8 والی حدیث پہ بھی عمل ہو گیا، 11 والی پہ بھی ہو گیا، 13 والی پہ بھی ہو گیا، 20 والی پہ بھی ہو گیا، 8 پڑھے گا تو باقی 3 حدیثیں ان پہ عمل کون کرے گا؟ اس لیے ہمیشہ کوشش یہ کیا کرو کہ وہ کام کرو جس میں تمام فرمان رسول پر عمل ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم. بہرحال مدینہ جانا چاہتا ہے تو افضل یہی ہے کہ بغیر احرام کے، بغیر عمرے کے نہ آئے. مجبوری ہے، ڈیوٹی ہے. جیسے اب لوگ حاجیوں کے ساتھ جائیں گے، آئیں گے، گروپ لے جائیں گے، گروپ لے، اب ہر وقت عمرہ نہیں کر سکتے بیچارے، ان کے لیے گنجائش ہے کہ نہ کریں. واللہ اعلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.